السلام علیکم۔ BS ویڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ثبوت کے طور پر معجزے عطا فرمائے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا کہ انہیں یہ بتاؤ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے 2 معجزے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم کفر اور سرکشی کی بات چھوڑ کر میری بات مانو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کو چھوڑ دو اور میری قوم بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نکال دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرعون مجھے قتل نہ کر دے، اور میری زبان میں لکنت بھی ہے، بولنے کی روانی نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا، اس لیے آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائیں اور میرے ساتھ انہیں بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا نبی منتخب کر لیا۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور بڑے ہی نرم انداز میں نصیحت کرنے کی تعلیم دی، کیونکہ نرم انداز میں تبلیغ کرنے سے سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے احکامات پہنچائے۔ فرعون چونکہ اللہ کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس نے دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی تو فرعون نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو رد کر دیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، تمہارے اندر رب ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، رب تو وہ ہے جس نے زمین آسمان اور ان کے درمیان چیزوں کو پیدا کیا، وہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ فرعون اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت کی پہچان کروائی تو اس کے پاس ضد اور دشمنی کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی کہ تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے ثابت قدم رہے اور اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے لاجواب ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کو توحید پھیلانے میں پختہ عزم رکھتے ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام چونکہ پہلے سے اللہ کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ کے دیے گئے معجزات اس کے سامنے پیش کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات جب فرعون کے سامنے پیش کیے تو فرعون سمجھ گیا کہ موسیٰ سچ میں ہی اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے درباریوں کے سامنے جان بوجھ کر کہا، یہ تو بہت بڑا دھوکے باز ہے اور ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ جادو کے زیر اثر تمہیں تمہاری زمین سے نکال کر خود یہاں پر قابض ہو جائے۔ پھر کہا، تم ہی بتاؤ اس کا کیا کیا جائے؟ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں کے ماہر جادوگروں کو بلا کر ان سے مقابلہ کروا لیں اور ان کو شکست دی جائے، لوگ خود ہی ہمارے حق میں ہو جائیں گے۔ فرعون نے تمام شہروں سے جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے
تمام عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کے لیے دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار یعنی خوشی منانے کا دن ہوگا، اس کے ابتدا میں جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جادوگر جمع کیے اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات دینے کا لالچ دیا۔ آخر کار فتح حق کی ہوئی، اور جب فرعون اور اس کے تمام عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے، جادوگر بھی میدان میں آ گئے، تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے واعظ و نصیحت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے آیات اور دلائل کے مقابلے میں آنے سے منع کر دیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کے گھمنڈ لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ لیا۔ جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے آپ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا جادو پیش کریں گے یا ہم پیش کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پہلے تم اپنا جادو دکھا دو۔ جادوگروں نے جادو شروع کرنے سے پہلے کہا، فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، ہم ہی غالب ہوں گے، اور پھر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پہ پھینکتے ہوئے لوگوں کی نظر بند کر دی۔ یہ ایک بہت زیادہ ہیبت زدہ منظر طاری کر دیا۔ وہ اپنے آپ میں بہت بڑا جادو پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کی پھینکی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگیں۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑا سا گھبرا گئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین کی، اور جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو لوگوں کو وہ بہت بڑے بڑے سانپ کی صورت میں نظر آنے لگیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، اور وہ بہت بڑا اژدہا بن کے لوگوں کو نظر آنے لگی، اور وہ اژدہا جادوگروں کی پھینکی گئی رسیاں اور لاٹھیاں جو کہ سانپ کی صورت اختیار کر گئی تھیں ان کے پاس آیا اور باری باری سب کو نگل گیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ تعجب کرنے لگے، اور جادوگر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، اللہ کی طرف سے حق اور سچ لیے اللہ کی قدرت کی صورت میں پیش کیا گیا ایک سچا ثبوت ہے۔ اور حقیقت ظاہر ہوتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سے افراد سجدہ ریز ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایمان لے آئے۔